کہا جاتا ہے کہ پرانے زمانے میں ایک بخیل اور ایک سخی ایک ساتھ سفر پر نکلے۔ وہ دونوں لمبا سفر طے کرتے گئے، صحرا، پہاڑ اور میدانوں سے گزرتے ہوئے۔ ایک دن وہ ایک بڑے درخت کے سائے تلے جا پہنچے۔ سخی نے کہا، آؤ آج رات یہیں آرام کر لیتے ہیں، صبح شہر چلیں گے۔ بخیل نے کہا، ٹھیک ہے۔ سخی نے اپنا کھانا نکالا اور کہا، پہلے میرا کھا لیتے ہیں، رات کو تمہارا کھائیں گے۔ مگر جب رات ہوئی، بخیل نے سوچا، اگر سارا کھانا آج کھا لیا تو آگے کیا ہوگا؟ اس نے چپکے سے سارا کھانا خود ہی کھا لیا۔ جب سخی کو پتا چلا، وہ ناراض ہوا اور بولا، میں ایسے آدمی کے ساتھ سفر نہیں کر سکتا۔ وہ رات کے اندھیرے میں اکیلا چل پڑا۔ چلتے چلتے ایک پرانی چکی کے پاس پہنچا۔ اس نے کہا، آج کی رات یہیں گزارتا ہوں، صبح اللہ بہتر کرے گا۔ وہ چکی کی بالائی منزل پر چڑھ گیا۔ ابھی لیٹا ہی تھا کہ دروازہ کھلا اور اندر آیا ایک شیر، پھر آیا چیتا، پھر تیندوا، پھر بھیڑیا، گیدڑ اور لومڑی، سب آ کر بیٹھ گئے۔ شیر نے بلند آواز میں کہا، السلام علیکم اے جنگل کے ساتھیوں، ماہانہ مجلس میں خوش آمدید۔ سب جانور بولے، وعلیکم السلام۔ پھر شیر نے کہا، اب جس کے پاس کوئی بات ہو وہ بیان کرے۔ چیتا بولا، میرے علاقے میں ایک چوہا ہے جس کے پاس سونے کی اشرفیاں ہیں۔ وہ روز سورج نکلنے پر دھوپ میں رکھتا ہے، پھر واپس اٹھا لیتا ہے۔ تیندوا بولا، میرے علاقے میں انسانوں کا بادشاہ رہتا ہے، اس کی بیٹی سخت بیمار ہے، علاج صرف ایک خاص مرغی کے انڈے میں ہے۔ بھیڑیا بولا، ایک درخت ہے جس کی شاخیں آسمان کو چھوتی ہیں، مگر وہ پھل نہیں دیتا کیونکہ اس کے نیچے خزانہ دفن ہے۔ سخی اوپر چھپا یہ سب سن رہا تھا۔ جب صبح ہوئی تو سب درندے چلے گئے۔ سخی نیچے اترا، چوہے کے پاس گیا، اشرفیاں اٹھائیں، پھر اس گاؤں گیا جہاں وہ خاص مرغی تھی۔ اس نے مرغی خریدی، مرغی نے انڈا دیا اور سخی وہ انڈا لے کر بادشاہ کے محل پہنچ گیا۔ سخی نے کہا، اے بادشاہ، اگر میں شہزادی کو شفا دے دوں تو کیا انعام ملے گا؟ بادشاہ نے کہا، اگر تاو کامیاب ہوا تو شہزادی تیری بیوی ہوگی، ورنہ تیرا سر قلم کر دیا جائے گا۔ سخی نے اللہ کا نام لے کر علاج شروع کیا، انڈا توڑا، دوا بنائی اور شہزادی کے جسم پر لگائی۔ تھوڑی دیر میں شہزادی نے آنکھیں کھول دیں، پھر بولنے لگی، پھر بیٹھ گئی۔ بادشاہ خوشی سے رو پڑا۔ اس نے وعدے کے مطابق سخی کا نکاح اپنی بیٹی سے کر دیا۔ شادی ہوئی، جشن منایا گیا، پورا شہر خوشی سے جھوم اٹھا۔ کچھ دن بعد سخی نے بادشاہ سے کہا، ایک درخت کے نیچے خزانہ دفن ہے۔ بادشاہ نے سپاہی بھیجے اور خزانہ نکالا گیا۔ سخی نے کچھ حصہ مزدوروں کو دیا، کچھ غریبوں میں بانٹ دیا۔ پھر ایک دن وہ اپنے پرانے دوست بخیل سے ملا۔ بخیل نے کہا، تم اتنے امیر کیسے بنے؟ سخی نے پوری بات بتا دی۔ بخیل کے دل میں لالچ آ گئی، وہ بھی جنگل پہنچا، مگر اب جانوروں کی نئی مجلس ہو رہی تھی۔ شیر نے کہا، پچھلی باتیں باہر کیسے نکل گئیں؟ چوہے کی اشرفیاں، مرغی، خزانہ سب چوری ہو گیا۔ شیر نے حکم دیا کہ پوری چکی کی تلاشی لی جائے۔ درندوں نے بخیل کو پکڑ لیا، وہ بمشکل جان بچا کر بھاگا، مگر شدید زخمی ہو گیا۔ یوں بخیل کی لالچ نے اسے برباد کر دیا، اور سخی کی نیکی نے اسے عزت، دولت اور خوشی عطا کی۔ یاد رکھو، لالچ انسان کو ذلیل کرتا ہے اور سخاوت انسان کو بلند کرتی ہے۔